بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس یہ سورہ عنکبوت کا 5ویں مجلس ہے، اور انشاءاللہ یہ عنکبوت کی آخری مجلس بھی ہوگی، پھر اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اب کیا مضامین پیش کرتا ہوں اس پر منحصر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یقیناً میری زمین بڑی کشادہ ہے، وسیع ہے، پس میری ہی بندگی بجا لاؤ، میری ہی عبادت کرو، میری ہی پرستش کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر میری ہی طرف تمہیں واپس لایا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ جو اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ہم انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے، جنت میں بلند عمارتیں غرفا یا بلند بالا خانے، بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ عاملین کی صفت ہے یہ، جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ یا عبادی سے مراد ہوتی ہے کلام پاک میں سارے بندے، لیکن یہاں چونکہ مکہ میں مخالفین نے جو مؤمنین کے ساتھ جو شدت اختیار کی تھی، یہ مسئلہ سورت کے شروع سے ہی زیر بحث تھا، تو وہ مخاطبین ہیں، لہٰذا وہ مؤمنین جو مکہ میں مظلوم بنے ہوئے ہیں وہ مراد ہیں۔ تو اے میرے بندو ایمان جو لائے ہیں، میری زمین بڑی کشادہ ہے، بڑی وسیع ہے۔ کس طرف اشارہ ہے؟ ہجرت کی طرف، حبشہ، مدینہ۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو شدت اور مار پیٹ اور زنجیریں ڈال کر رو کے رکھنا، یہ شدت تھی۔ تو دوسری طرف ان کی کھیتی، باغات، رشتہ و اقارب، یہ لوگ، اور زمین جائیداد، سب کچھ، اپنا وطن۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ مکہ بھی میری زمین اور مدینہ بھی میری زمین، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بذات خود ارادہ کیا انی مہاجر الی ربی، تو نوعیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نوعیت میں فرق ہے، اس کو سمجھے۔ کیا فرق ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا، یعنی ان کے باپ نے، کہ چھوڑ کے چلے جائیے۔ جو بادشاہ تھا اس نے جھلسنے کے لیے انگار میں پھینکا تھا، اور لوگوں نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی تھی، اور اس جگہ پر اللہ کا نام لینا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا۔ لیکن یہاں وہ نوعیت نہیں ہے۔ یہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر جائیے، ایسا نہیں کہا۔ نہ کسی باپ نے بیٹے کو نکالا، بلکہ اس کے مقابلے میں اسے جکڑ کر رکھ دیا، سزائیں دینے لگے
تو مختلف ہے نا معاملہ، اسے سمجھنا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ حکم ہوتا ہے کہ تمہیں تمہارے ماں باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، زمین سے محبت ہے، جائیداد سے محبت ہے، وطن سے محبت ہے نا؟ اپنے وطن سے کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ تو تمہیں معلوم ہونا چاہے کہ وطن سے محبت کیا، یہ بھی میری زمین ہے، وہ بھی میری زمین ہے، لیکن شرط کیا؟ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ۔ اصل بات یہ ہے کہ میری بندگی بجا لاؤ۔ عبادت کرو کا ترجمہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، نہیں، بندگی یعنی اقامت دین۔ میرے اس دین کو، چونکہ مکے میں جو دین پھیلانا شروع ہوا تھا، کیا مقصد تھا؟ اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ مقصد تھا۔ اصل یہ ہے اگر اس سرزمین پر میرے دین پر قائم رہنا، اسے قائم کرنا ناممکن ہو تو مدینہ بھی میری زمین ہے، یہ بات ہوئی۔ اب ذرا خیال رکھیے آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا ربط ہے اس سے؟ ربط ہے، یہی آیتیں بیان کی جا رہی ہیں، زیر بحث ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ مکے کی سرزمین یا تمہارا کوئی بھی وطن، اسے آپ کو محبت ہے، ایک دن تو ترک کرنا ہی ہے، اس لیے کہ موت آ جائے گی تو سب دھرا کے دھرا رہ جائے گا، باغات، مکانات، سب۔ تو بجائے اس کے یہ افضل ہے کہ میرے دین کو قائم کرنے کے لیے ترک کرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے آیت کا ربط کیسا، یہ ظاہر ہے، اصل ہے میرا دین۔ اگر آپ یہیں رہے اور دین پر قائم نہیں رہ سکے تو اس وطن کو تو ترک کریں گے، دوسری دنیا میں چلے جائیں گے اور ایمان باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا کیا کریں؟ میرے دین کو، میری عبادت کو بجا لانے کے لیے ترک وطن بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ اشارہ ہوا ہجرت کا۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے، میں آپ کو جو وعدہ کیا تھا، آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا جس کا نام ہے عجیب، اور ایک حدیث جس کا نام ہے مرفوع۔ عجیب حدیث اس لیے سنتے ہوں گے آپ کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، سنتے ہوں گے نا، حب الوطن من الایمان۔ تو اس میں آپ پڑھیں گے تو لکھا ملے گا، عربی ہو چاہے اردو ہو، موضوع جانتے ہیں، ضعیف نہیں، ضعیف تو خیر، ضعیف حدیث کسے کہیں گے کہ اس راویوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی راوی جھوٹا ہے یا راوی اس وقت موجود نہیں تھا، موضوع یعنی من گھڑت۔ لیکن عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عربی میں ملے گا ولیکن مشروع، تو اردو میں کیا مطلب، لیکن جائز ہے۔ تو فرق کو سمجھیے، اگر آپ اپنے وطن سے محبت رکھتے ہیں تو یہ فطری بات ہے، لیکن اگر آپ یوں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، تو یہ موضوع، فرق سمجھ گئے نا؟ تو یہ جھوٹ بات ہے۔ تو کئی باتیں ایسی ہیں فطرت کے مطابق ہیں، آپ کہیے مگر اس کو منسوب نہ کیجیے نا۔ تو اس کو نوٹ کر لیں کہ حب الوطن من الایمان، یہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ محبت کس سے ہونا چاہے؟ اللہ کے دین کی اقامت، اس پر قائم رہنا، قائم کرنا۔ رہا وطن سے محبت تو فطری چیز ہے، ہم جب بھی جاتے ہیں اپنے وطن تو کنارے اس کے پہنچتے ہی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تازگی آتی ہے، یہ فطری محبت ہے۔ تو اس محبت سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ایمان کا حصہ نہیں۔ دوسری حدیث مرفوع، یہ میں نے اس لیے اختیار کیا کہ ہمارے یہاں رفع، دیکھیے تجوید میں رفع جس پر پیش ہو اور نحو میں رفع جو حالت رفعی میں ہو، لیکن ہمارے یہاں مرفوع القلم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مرفوع القلم کسی پاگل کو کہتے ہیں، یعنی اس پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، پاگل ہے تو اس کو فرشتے کیا لکھیں گے؟ تو جو لوگ اردو میں حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں یہاں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہاذا یہ مرفوع حدیث ہے۔ اب مرفوع حدیث کا کیا مطلب، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں آپ کو مرفوع حدیث بتاتا ہوں۔ دیکھیے حدیث ہے، زبیر بن العوام مشہور صحابی ہیں، جانتے ہیں ان کی جو شخصیت ہے عشر مبشرہ میں ہیں۔ تو یہ روایت کرتے ہیں، البلاد بلاد اللہ، سارے شہر کس کے؟ اللہ کے۔
والعبد عباد والعباد عباد اللہ، اور سارے بندے اللہ کے۔ اس حدیث کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کا درجہ کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کا ترجمہ کر رہی ہے یہ حدیث۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتے، ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ تو زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ البلاد بلاد اللہ، سارے شہر اللہ کے۔ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ منسوب کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو کہیں گے مرفوع۔ کیا مطلب مرفوع؟ یعنی یہ اتنی بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اسے کہیں گے مرفوع۔ تو یہ اردو والا مرفوع نہیں۔ اچھا، مرفوع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ غریب بھی ہو سکتی ہے، یہ منفرد بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی ایک ہی محدث نے بیان کیا ہو تو منفرد ہے، اگر ایک ہی صحابی نے بیان کیا ہو تو کیا ہے؟ غریب ہے۔ اور اگر حسن بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک حدیث صحیح ہے تو صحیح ہے، نہیں، یا مرفوع منفرد ہے تو یہ حدیث صحیح بھی ہے اور کیا ہے، ابھی جو میں مرفوع بھی ہے۔ جی، تو اب یہ حدیث کے تعلق سے ہوا تو کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، تم میری طرف لوٹنے والے ہو۔ اب انہی لوگوں کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ اصل اپنے وطن کی محبت نہیں، بلکہ محبت کس کی؟ اللہ کے دین کی۔ تو سنیے گا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا۔ تلاوت ترجمہ ہو چکا ہے۔ جو لوگ اہل ایمان ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں، ہم انہیں ضرور ٹھکانہ دیں گے جنت میں، بالا خانے، بڑی عمارتیں۔ یہ انہیں بتلایا جا رہا ہے کہ مکے سے تم ترک وطن اپنے، یا اس وقت مکہ، لیکن کوئی بھی آج بھی اگر دین کی خاطر وہ ترک وطن کر رہا ہے تو اس کے صلے میں اللہ کیا دیں گے؟ جنت میں یہ عطا کریں گے۔ جنت میں جب عطا کریں، دنیا میں بھی ملا، جب مدینہ لوگ پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت کی، حمایت کی اور نوازا انعامات سے۔ نعم اجر العاملین، یہاں پر تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ عاملین کا کیا مطلب؟ دیکھیے، وہ عامل الصالحات یعنی عمل کرنے والے ہے نا، نیک اعمال۔ تو یہ عمل کا اس میں فاعل آتا ہے عامل، اور اس کی جمع عاملین۔ جس طریقے سے علم ہے، اس کی کیا ہے؟ اس میں فاعل عالم اور عالمین، لیکن یہ عامل ہمارے یہاں عوام نے اسے قرآن کے معنی سے علیحدہ کر دیا، بے خبر ہو گئے، غافل ہو گئے۔ جانتے ہیں عامل بولو تو کیا مراد ہے؟ آپ کسی سے پوچھئے، عامل یعنی وہ چھاچو کرتا ہے، وہ جی جنات بھوت، وہ مراد لیتے ہیں۔ قرآن شریف میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ تو اچھا ہے کہ وہ لوگ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں تو وہ اپنی دلیل دیتے، دیکھو ہمارا ذکر قرآن میں ہے، ہاں کہتے تھے کہ ہمارا ذکر قرآن میں ہے، تمہارا ذکر نہیں ہے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ عمل، نیک عمل کرنے والے، تو یہ کون سا نیک عمل ہے؟ تو یہ مشہور ہو گیا۔ عامل بولو تو کہاں جا رہے ہیں عامل صاحب کے پاس؟ یعنی جنات اور جادو اور نظر، اسے عامل، یہ مختص کر لیا دنیا والوں نے۔ جبکہ عاملین کے بارے میں اللہ تعالیٰ، عامل کون؟ ہم عامل ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اقامت دین، یہ عامل ہے۔ فنعم اجر العاملین، کیسا اجر ملے گا؟ بہت ہی بہتر اجر ملے گا۔ تو یہ ایسی آیتیں ہیں کہ ایسے وقت میں دعا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا قرآن شریف پڑھو تو دعا قبول ہونے کا وقت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان عاملین میں شامل فرما، یہ ہے۔ لیکن لوگوں کی توجہ کہاں جاتی ہے؟ وہ اس طرح سن چکے ہیں، دوسروں کی فکر جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی ذکر ہے کہ دعا کریں کہ ہمیں بھی اور جو موتا ہیں ان پر بھی رحم فرما۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم نے کہہ دیے، آپ نے سن لیے، تو سنیے اس کے لیے ہمیں کیا اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین صبروا، صبر، دیکھو صبر ماضی کا صیغہ ہے، تھوڑی بہت شدھ بت ہے آپ لوگوں کو، جنہوں نے صبر کیا۔ پھر فرماتے ہیں یتوکلون، حالانکہ ہونا چاہیے تھا توکلو، بھروسہ کیا، نہیں یتوکلون۔ تو ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں، توکل کسے کہتے ہیں، مگر پہلے یہ کیا اعجاز ہے قرآن کا؟
دیکھیے ان لوگوں نے صبر تو کیا، آپ نے صبر کیا، لیکن توکل کیا نہیں. توکل ہر آن کرتے رہتے ہیں، یہ ہے. تو صبر کسے کہیں گے، توکل کسے کہیں گے؟ دیکھیے صبر کے معنی یہ ہے آج کل کی زبان میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے نا، یہ لغت کے اندر جسے ہم کہیں گے اپنے نفس پر قابو پانا، کنٹرول کرنا، یہ لغت کے اندر معنی ہے. لیکن اصطلاح میں صبر کسے کہتے ہیں؟ چاہے غم کا موقع ہو چاہے خوشی کا ہو. عام طور پر لوگ کہتے ہیں غم میں، نہیں غم میں نہیں، صرف غم میں کیوں، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر لوگ صبر کہاں کرتے ہیں، بے صبری سے کام لے کر لٹاتے ہیں. تو شریعت میں غم ہو چاہے خوشی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے ہدایت کے حدود کے اندر رہ کر غم اور خوشی، شادی بیاہ ہو، کوئی فنکشن ہو خوشی کا، اللہ نے جس کو نوازا ہو تو وہ بھی اللہ کے قانون کے حدود میں رہ کر، اسے کہیں گے صبر. تو اس نے کنٹرول کیا نا. اچھا اسی طریقے سے غم ہے تو غم ہوتا ہے انسان کو، اس کی نوکری ہے یا اس کی فیکٹری ہے یا تجارت ہے یا اولاد ہے، رشتہ، غم تو ہوتا ہے لیکن حد کے اندر، اسے کہیں گے صبر. گویا کہ تحمل برداشت کا مادہ ہو، اور روتا بھی ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں، یہ فطری چیز ہے. تو توکل کسے کہیں گے؟ توکل کے معنی یہ ہے کہ ایک تو اپنے اوپر اعتماد. مان لیجئے کہ کوئی چیز میں اسے نقصان ہوا، کوئی فیکٹری جل گئی تو اپنے اوپر اعتماد کرے تو میرے پاس دوسری ہے، نہیں، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے، یہ ہے توکل. تو چونکہ ہماری قوت، ہمارا اپنے اوپر اعتماد، اس سے بڑھ کر کس کا اعتماد ہے؟ اللہ کا اعتماد. اچھا یہاں بھی غمی اور خوشی، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اپنی نعمتوں کو، املاک کو، اولاد کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. لیکن کبھی غم کا موقع آ جائے، کسی نے آپ کو نقصان دیا، کسی نے آپ کے ساتھ گالی گلوچ کی یا اختلافات جھگڑے، تو اسے بھی اللہ کے حوالے کر دیں. اس لیے کہ بجائے اس کے ہم اس سے انتقام لیں اور تو میں اس سے کریں، کس کے حوالے کریں؟ سپرد اللہ کے کریں. وہ بھی کامیاب ہوتا ہے چونکہ اس کا بدل اللہ اپنی طرف سے اسے انتقامی اور اسے رحیمانہ اور نعمتوں والا. تو اس کو خیال میں رکھیے گا. اب جو بیان آئندہ شروع ہو رہا ہے اسی سے تعلق رکھتا ہے لیکن بہت اہم ہے، آپ ساتھ میں رہیے گا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، کأیم یعنی کئی، کاف سے ہی ترجمہ کریں، کئی یا بہت سارے، لیکن کئی یاد رہے گا. کئی جانور ایسے ہیں، من دابتن، زمین پر چلنے والے، اڑنے والے سب آ گئے. تو کئی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو ذہن میں رکھیے. کئی اس کا مطلب کہ کچھ اس کے اپوزٹ بھی ہے. تو کیا کئی؟ لا تحمل رزقہا، اصل میں یوں ہے، لا تحمل رزقہا، اپنا رزق اٹھاتے نہیں، اٹھاتے ہیں سر پر نہیں اٹھاتے یا ذخیرہ نہیں کرتے. اللہ یرزقہا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بسمی اللہ الرحمن، ویسے ہے یہ. تو جب ملائیں گے تو اللہ کا یہ الف جو ہے پڑھا نہیں جائے گا. تو یوں ہے رزقہا اللہ یرزقہا، اللہ انہیں رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی. کیا مطلب؟ کہ کئی ایسے ہیں کہ جو رزق اٹھائے نہیں پھرتے. جب اٹھائے نہیں پڑتے تو اسٹاک کہاں سے کریں گے، ذخیرہ کہاں سے کریں گے؟ خود بخود نفی ہو جاتی ہے. اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی. تو انسانوں کا ذکر دوسرا ہے اور پہلے ان کا ہے. سب سے پہلے یہاں بات سوچیں. لوگ مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہ ایک چڑیا خالی پیٹ باہر نکلتی ہے تو کیا ہم بھی نکلیں؟ یہ ایمان کا حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایک مثال دے رہے ہیں کہ کئی ایسے ہیں جو رزق اٹھاتے نہیں، ذخیرہ نہیں کرتے. اس کا مطلب کئی ہیں. اچھا پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں فرماتے کہ کئی کمزور ایسے ہیں جو رزق نہیں اٹھاتے اور طاقت والے اٹھاتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے چڑیا کمزور ہے، نہیں اٹھاتی، لیکن گدھا تو مضبوط ہے نا. تو گدھا بھی کہاں اٹھاتا ہے؟ وہ پتھر اٹھاتا ہے. اس کی روزی کا اسے پتہ نہیں.
اس کی روزی اسے دے دینا اس کا مالک، تو اس کو رونتا ہے، پیشاب بھی کرتا ہے۔ چلیے، چونٹی تو چڑیا سے بھی کمزور ہے، مگر اٹھاتی بھی اور اسٹاک بھی کرتی ہے نا۔ چونٹیوں کا تو ذخیرہ ہے، آپ کوئی ٹکڑا ڈال دیں، دیکھیں ایک چونٹی آئے گی، چکر لگائے گی، 10-12 چونٹیوں کو لے کر آئے گی تو اور اٹھائے گی۔ تو یاد رکھیں، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ وائز ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ طاقت کا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی کہ نہ اٹھائیں اور نہ ذخیرہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ جانوروں کو صلاحیت دیے کہ اٹھائیں اور ذخیرہ کریں۔ دیکھیے، چونٹی ذخیرہ کرتی ہے، انسان ذخیرہ کرتا ہے نا بھائی، مہینے کا، اور دیہاتوں میں 4 مہینے کا، برسات کے دن کا، اور چوہا بھی اسٹاک کرتا ہے، لے جاتا ہے اپنے بل میں چھپا دیتا ہے۔ اور بھی کئی جانور ہوں گے جو اٹھاتے بھی ہوں گے اور اسٹاک بھی کرتے ہوں گے۔ تو یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اصل میں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ایسی مخلوق ہے جس میں صلاحیت نہیں، وہ خالی پیٹ نکلتی ہے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ تو تم اے انسانوں، تم تو عقل مند ہو، تدبیر بھی اختیار کر سکتے ہو، وسائل بھی پیدا کر سکتے ہو، تو تمہیں کیوں رزق نہیں دیں گے؟ یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے تم بعد میں، لیکن آپ سورہ اسراء میں جائیے 31 نمبر، یا سورہ انعام میں جائیے 191 آیت میں، وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک جگہ کہا جا رہا ہے لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خشیت املاک، یعنی تمہیں خوف ہے۔ کس کا خوف ہے؟ بچے پیدا ہوں گے، تو فرمایا کہ نرزقہم، اولاد کو مقدم کر دیا، لیکن دوسری جگہ پر من املاکن، یعنی مفلسی ہے اور پیٹ میں بچہ آ گیا، اب فکر لگ گئی ہمارے کھانے کا نہیں ہے، تو فرمایا نرزقکم وایاہم، تو کبھی کم مقدم کبھی ہم مقدم، تو مناسبت سے۔ تو یہ اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے، مگر چونکہ آئندہ ایک دوسری آیت آئی ہے تو تھوڑا قریب ہو جائیں گے سمجھنے کے لیے، تو سنیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ صفت آئی کیوں؟ سمیع کی اور علیم کی۔ مسئلہ کیا چلا ہے سورت کے آغاز سے؟ مظلومین مسلمانوں کا ہے نا، میری زمین مکہ بھی اور مدینہ بھی۔ تو تم یہ سوچتے ہوں گے، صحابہ ذکر کرتے تھے کہ ہم وہاں جائیں گے، ہمیں کون رہنے کے لیے جگہ کون دے گا، کھانے کے لیے کون دے گا، بیگمات بھی چھوڑ کے جانا ہے، کہاں بیویوں کو تو ساتھ میں سب نہیں لے کر گئے نا۔ تو ان کے جو دل کے جذبات تھے اور جو فکریں تھیں اور جو خیالات تھے، جو وساوس تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مطمئن کر دیا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی حمایت اور حفاظت ہم نے کی، اگر تم میرے دین کے قائم کرنے خاطر اپنا ترک وطن اختیار کرو گے، یعنی وطن چھوڑ دو گے، تو وہ سننے والا ہے، تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہوگا اور پہننے کا بھی، رہنے کا بھی، سب کچھ۔ اور ہوا تو سنیے ابھی۔ اب موضوع جو ہے، رخ کہاں تبدیل ہو رہا ہے؟ دلائل کی طرف، اور ایسے دلائل جو یہ جانتے تھے، یقین کرتے تھے۔ ذرا سنیے غور سے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ آپ اگر ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، تو ضرور جواب دیں گے، لَيَقُولُنَّ، ضرور کہیں گے اللہ۔ جواب دیا، پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ تو یہ کیوں جواب دیں گے اللہ؟ کیوں اور کیا بھٹکے جا رہے ہیں؟ دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، کسی سے بھی پوچھئے کہ پیدا کرنے والا کون، تو کہیں گے کہ اللہ۔ کہیں بھی جائیے، نام بھگوان یا گوڈ یا جو بھی نام رکھیں، سب متفق ہیں۔ اب ہمارے لوگوں نے کیا کر دیا؟ آپ جائیں مسجد میں، اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
مگر انہوں نے کسے دوسرا جو بنا رکھا ہے صحنوں میں کیا ہمارے یہاں اولیاء جی ولی، ان سے بھی پوچھے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ اور اس ولی کو بھی اللہ نے بنایا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ پتھر تو اللہ کا بنایا کردہ ہے، لیکن شیطان نے دیکھے کیسے گمراہ کیا۔ ہم دو کی بات کریں گے۔ یہ بھی یہی کہتے تھے کہ برسات بھی اللہ برساتا ہے، ساروں کو پیدا اللہ نے کیا، چاند سورج کو اللہ نے کیا، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ، تو پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ تو جب اللہ نے پیدا کیا تو پھر سورج کی پرستش کیسے، چاند کی پرستش کیسے، پہاڑوں کی کیسے، سمندروں کی کیسے؟ یہ ہے بھٹکا، یعنی سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کے بعد بھی انا یؤفکون، کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہم بھی اس کے مصداق ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا پھر ولی سے کیوں مانگ رہے ہو، کہاں الٹے بھٹکے جا رہے ہو؟ کیا یہ آیت صرف مشرکوں کے لیے ہے؟ تو فرق ہے دونوں میں۔ مشرکین مکہ کا طریقہ عمل ہمارے بھائیوں کا ایک ہی ہے، کیا ہے قرآن میں؟ ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں قریب کرے، ہے نا؟ اور اس کے علاوہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اوتار، درختوں پر، پتھروں پر اللہ ایک ہی ہے، وہ اترتا ہے اس میں۔ شیطان نے گمراہ کر کے رکھ دیا۔ اب ان کے لیے ہدایت کا راستہ کون سا؟ قرآن۔ اگر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہدایت ملے گی۔ تو یہ اس وجہ سے، مطلب اس کا مفہوم سمجھے کہ ایسا کیوں پوچھا جا رہا ہے۔ اب دوسری بات، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر یعنی تنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یہ بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں گے دنیا میں تو اللہ والے انبیاء ہوں، چاہے نیک لوگ ہوں، چاہے مبلغ ہوں، چاہے مجاہد ہوں، چاہے مدرس ہوں، رزق کا تناسب برقرار نہیں ہے، کمزوری ہے، کم ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کٹر سے کٹر کافر ہے، مشرک ہے، فاجر ہے، اس کے یہاں دولت کی فراوانی ہے۔ تو یہ ایسا کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ اس لیے کہ یہ رزق جیسے کہ تمہارا خالق اللہ ہے، ویسے رزق کا تقسیم کرنے والا مالک بھی اللہ ہے۔ اب وہ جو یہ کم و زیادتی ہے وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے، اس کی حکمتوں کی بنیاد پر ہے۔ ہم جسے رزق دیتے ہیں کم اس لیے کہ وہ سنبھال نہیں سکتا، یا کہ اس کا کم رزق دینے میں امتحان لیا جا رہا ہے، اور کسی کا رزق کو زیادہ دے کر امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو بات یہاں کیا بیان کرنا ہے؟ ان لوگوں کو خطاب ہے جنہوں نے رزق کا خزانوں کا مالک کسے سمجھا؟ خاص دیوتا مقرر کیے تھے، اور ہمارے لوگوں نے خاص مزارات مقرر کیے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ پیدا کس نے کیا؟ تو اللہ نے۔ شفا کون دینے والا؟ تو اللہ۔ رزق اللہ نے پیدا کیا، تو کیا اللہ نے خزانہ کسی اور کے حوالے کیا؟ یہ ہے للکار، یہ ہے پکار۔ تو کہاں ہم لوگ الٹے پھرے جا رہے ہیں؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، غیر بھی اور ہمارے لوگ بھی۔ اچھا، اب دوسرا سوال، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ جی پوچھئے، آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور جو بنجر زمین کو یعنی تازہ کرتا ہے جو سوکھ جاتی ہے؟ کیونکہ برسات کے پہلے آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں میں گھاس پھوس، سوکھی ہوئی مٹی، برسات آتی ہے تو ہریالی آ جاتی ہے، یہ مراد ہے۔ تو کہیں گے کہ اللہ، کوئی ولی یہ کام نہیں کرتا، نہ کوئی دیوی دیوتا، ہے نا؟ تو کہو کہ الحمدللہ۔ یہ کس بات پر؟ جائیے جو اجمیر میں جب عرس ہوتا ہے جائیے ان سے پوچھئے کہ اب برسات کون برسائے گا؟ یہ خواجہ صاحب برسائیں گے؟ تو کیا کہیں گے؟ نہیں اللہ، کہو الحمدللہ۔ تو کس بات پر الحمدللہ؟ بڑا سوال ہے نا۔ اس بات پر الحمدللہ کہ انہیں اس کا اعتراف ہے، اور کیا کہا انہوں نے کہ اللہ، تو کہو کہ الحمدللہ، کہنا چاہے نا۔ جی
اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اللہ ہی برساتا ہے تو الحمدللہ، یعنی دونوں ہی معنی ہیں اور دونوں ہی معنوں کی جامعیت ہے. لیکن اس کے علاوہ ولا بل اکثرہم لا یعقلون، اگر کسی سے کہو کہ تم عقل نہیں رکھتے تو غصہ ہو جائے گا. بھائی برسات مانگنے کے لیے، نوکری تلاش کرنے کے لیے، اولاد تلاش کرنے کے لیے کسی اور کو مالک بنا دیا، ان سے کہو کہ تم عقل نہیں رکھتے تو کہے گا کہ میں عقل مند نہیں ہوں. بھائی ہم کہاں کہہ رہے ہیں، جس نے پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے اکثرہم لا یعقلون. تو اب ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ یہ جو غلط کرتوتے عمل کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو لا یعقلون میں شامل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں. تو اب سنیے اسی طریقے سے اور ایک مضمون آ رہا ہے تازہ، بھی سنیے اس کو. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جن کے پاس اردو پرنٹ ہوگی نا وہ تھوڑے پریشان ہوں گے، چونکہ حیوان پر میم لکھا ہوگا نا، کراس، جی ہے کہ نہیں؟ یہ سعودی عربی پرنٹ نہیں. تو ایک مسئلے سے فارغ ہوتے ہیں یہ، تو پھر آیت کو تفسیر کرتے ہیں. جی وقف لازم. جس کے پاس، اب میں اردو کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے، کیونکہ ہندی کہنا صحیح نہیں ہے. ایک وقت میں ہندی تھا، اب تو 2 اڑوس پڑوس میں ملک بن گئے نا، تو اس لیے اس کو اردو کا نام دینا اچھا ہے. تو اردو پرنٹ میں آپ کو ملے گا میم کراس، یعنی رک جاؤ. اور جتنے عربی ہیں، چاہے کویت کا ہو، سعودیہ کا ہو، شام کا ہو، تو وہاں آپ کو میم نہیں ملے گا. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نشانیاں نہیں تھیں، یہاں تک کہ حجاج بن ثقفی نے جو اعراب لگایا نا اس وقت بھی نہیں تھی. اگر اس وقت ہوتی تو یہ مجال کیسے ہوتی ہمارے قراء کو، ہندوستان کے قراء کو، یہ کراس میم لگانے کی. تو اس کو سنیے گا، پھر تفسیر سننا ہے اس کی. بڑا دلچسپ مضمون ہے یہ. کیوں لگایا ہمارے قراء نے میم؟ سنیے. ترجمہ تو کر دیا نا. دیکھیے ترجمہ کیا ہے کہ دنیاوی کی زندگی کیا ہے؟ تماشا اور کھیل ہے نا. آخر کی زندگی لہی الحیوان، حیوان کے معنی کیا؟ زندگی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، آخرت کا گھر یہی تو زندگی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حیوان، دیکھیں انسان کو بھی حیوان کہا گیا ہے. تو حیوان کے معنی کیا؟ زندگی. جیسے دابہ زمین پر چلنے والا انسان بھی ہے. تو انہوں نے ظاہری مطلب لیا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے. تو کون لوگ جانتے؟ ہم سے خطاب ہے یہ. تو ان کے ذہن میں یہ گیا کہ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کاش کہ حیوان جانتے. تو کہا کہ رک جاؤ. آ گیا سمجھ میں؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یعنی ظاہری حیوان لیا تو میم کراس لگا دیا کہ رک جاؤ. لیکن سوال یہ آتا ہے اگر آپ معنی میں غور کریں گے تو ہم حیوان کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ زندگی کی. تو ہماری جو زندگی ہے یہ تو فاعل نہیں ہے نا، وہ کیا جانے زندگی کیا جانے. تو لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے. کاش کے جانتے، تو کون مراد ہے کاش کے جانتے؟ یعنی لوگ. یعنی بات فرق آ گیا نا. کراس کیوں لگایا؟ اب آپ فیصلہ کریں آپ کو کون سا پسند ہے. تو یہ اختلاف ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کسی کی تحقیق قوی ہوتی ہے، کسی کی تحقیق جو ہے اجر وہ بھی پائیں گے، اجر یہ بھی پائیں گے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان محنت کرتا ہے یا صحیح یا غلط، تو جو صحیح پہنچا اسے کتنا اجر؟ 2، اور جو صحیح نہیں پہنچا تو محنت کا اجر. تو بہرحال میں نے آپ کو بات بتلا دی. بہرحال کوشش کرتے رہیں کہ بڑے بڑے مفسرین کیا تفسیر کرتے ہیں. اور کئی جگہ ایسی ملیں گے آپ کو کہ وہاں پر جو میم کراس لگایا رکنے سے معنی میں قباحت ہوگی، مگر یہ کہ سمجھ میں نہیں آیا. اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں. دیکھیے ساروں نے ترجمہ کیا اس کا کھیل اور تماشا. میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ تماشا اور کھیل. تو دیکھیے آپ کے یہاں کیا لکھا ہوا ہے. لعب کے معنی کیا؟ کھیل. لوبا آپ بچوں کو لے آتے ہیں، کھیل، گڑیا. تو ترجمہ ساروں نے کیا ہے کھیل اور تماشا، جبکہ اللہ نے مقدم کسے کیا ہے؟ لہو کو. لہو کے معنی تماشا اور کھیل کے معنی کھیل. تو یہ فرق کو سمجھے بھائی کھیل کسے کہتے ہیں اور تماشا کسے کہتے ہیں.
بہرحال ترجمہ جو بھی ہو، لیکن یہ کہ ہمیں تو سمجھنا ہے. دیکھیے کھیل کسے کہیں گے؟ کھیل جو ہوتا ہے وہ ٹائم پاس، اردو میں بولیں گے وقت گزاری، ہے نا. بھائی باپ نے ایک کھلونا لایا، ماں نے بچوں کو دے دی اور خود صاف صفائی کرتی رہی، ٹائم پاس ہوا نا. وقت گزاری بھی بچوں کی، کام کر رہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کھیل. تو یوں سمجھیے کہ بچپن میں کھیل، اسی کو بڑا اگر کھیلنے لگے تو تماشا. ایک سمجھنے کے لیے، کیوں تماشا؟ بھائی کارٹون ٹی وی میں آئے تو بچوں کے لیے آئے، بہت اچھے لگ رہے تھے، بوڑھے لوگ بھی دیکھنے لگے. ہاں تو یہ بچوں کے لیے کھیل، بڑوں کے لیے، 55 والوں کے لیے تماشا. کیوں؟ تو تماشا کسے کہتے ہیں؟ تماشا اسے کہتے ہیں کہ اپنے واجبات کو ادا کرنے میں رکاوٹ بنے. اب یہ بھی بچوں کی طرح کارٹون دیکھنے لگیں گے تو اپنے واجبات میں کمی رہ جائے گی، اس لیے اس کا نام کیا؟ تماشا. ٹھیک ہے، تو فرق ہوا نا، کھیل کھیل ہے اور کھیل تماشا بھی ہے. تو واجبات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کے وقت اگر وہ بند نہ کرے تو تماشا ہوا، وہی کھیل ہے، بچوں کے لیے کھیل ہے. تو یہ کھیل اور تماشا. لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، سورہ محمد میں آپ جائیں، سورہ محمد میں پہلے کھیل ہے اور پھر تماشا ہے. تو وہ 510 صفحہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں. ہاں جی دیکھیے سورہ محمد میں ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، آیت نمبر 36 نوٹ کر لیں. تو جس طریقے سے رس میں ہم اور کم، اسی طریقے سے لعب اور لہو کہیں مقدم ہے. تو کیوں ایسا؟ دیکھیے یہ کلام پاک ہے، اور یہ 2 صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بھی صورتوں میں ہے، کہیں لہو مقدم کہیں لعب مقدم. تو ذرا اس کو سوچیں، یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو شدت کر رہے ہیں مسلمانوں پر. کس پر؟ مسلمانوں پر، ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو ان کی مناسبت سے یہ دنیا کیا ہے؟ تماشا ہے. ٹھیک ہے، سورہ محمد میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ مومنین کا. چاہے نام سے سورت معروف ہے، تو مومن کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کھیل ہی ہو سکتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھے گا، کہیں کھیل مقدم ہے کہیں لہو مقدم ہے. اب ترجمہ جو بھی کریں لیکن ہم اسی حیثیت سے ترجمہ کریں. جب اللہ تعالیٰ نے جہاں لہو پہلے لائے ہیں تو کیا ترجمہ کریں گے؟ تماشا. اچھا، اور حیوان کے معنی کاش کے جانتے. کون جانتے؟ یہ بڑے لوگ، یہ انسان، یہ جو شدت کریں، یہ جو ماں باپ ہیں، جو سرپرست ہیں، یہ کاش کے جانتے کہ دنیا کیا ہے؟ یہ کھیل و تماشا ہے. چلیے اب ایک مثال دی جا رہی ہے. تو یہ مثال اس کے پہلے بھی گزری ہے لیکن ہم پڑھیں چونکہ اس مناسبت سے ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص دین کو اس کے لیے کر کے. یہ سمندر میں سوار ہوتے ہیں، ان کی مثال ہے. جو لوگ سوار ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، جب بیچ میں چلے جاتے ہیں، اور خاص کر یہ موسم اپریل میں جون جولائی کا، وہ تو دریا اس قدر گرم رہتا ہے کہ وہ ہچکلے کھاتا ہے. بڑے سے بڑا جہاز ہو تو بھی، تجربہ جن کو ہوا ہوگا وہ جانتے ہیں. جب حد سے باہر ہوتا ہے تو سارے کسے پکارتے ہیں؟ اللہ کو. اچھا ہم نے تو مشاہدہ کیا، ریکارڈنگ چل رہی تھی، پہلے تو گانے ہی تھے نا، اپنے ہوں کہ غیر ہوں. جب ہچکلو کھانے لگا تو ریکارڈنگ بند ہو گئی. کیوں بند ہو گئی؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اب یہ کوئی بھی جس کو ہم کام نہیں آئے گا. اور اس سلسلے میں بہت بڑا قصہ مشہور ہے، جانتے ہیں اکرمہ ابن ابو جہل. ان پر تو وارنٹ تھا نا گرفتاری کا، تو یہ بھاگے چلے جا رہے تھے، کشتی ہچکولے کھانے لگی. تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھیے یہ ہمارے دیوی دیوتا یہاں کچھ کام آنے والے نہیں، اللہ کو پکارو. اس کی سارے مفسرین بیان کرتے ہیں، مگر انہوں نے کچھ اور ہی کہا. انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر میں بچ گیا تو سیدھا مکہ جا کر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا. یہ ہے مثال. تو یہاں نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یقیناً ان کے نصیب میں تھا تو جا کر ایمان لیا. ان کا نام اب حضرت اکرمہ. روایت بھی ہے ان سے کئی. ان سے ایک روایت ہے کہ وہ جو آئے تھے نا، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑبڑاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا.
دیکھیے بچپن میں جو بولتا تھا وہی بوڑھے پن میں بولنے لگتا ہے، لیکن بچپن کے بول پیارے ہوتے ہیں، چکنے چکنے ہوتے ہیں، لیکن بڑھاپے کے تیکھے تیکھے ہوتے ہیں۔ تو ان سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں مشغول ہو اللہ تعالیٰ اسے یہ نوبت آنے نہیں دے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، وہ بہرحال اس مناسبت سے، اور یہ کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے۔ فلما نجاہم الی البر، لیکن لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب خشکی پر آ جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، یعنی اللہ سے دعا مانگتے تھے، اذا ہم یشرکون، باہر آ گئے تو پھر شرک کرتے ہیں۔ لیکفروا، کیوں؟ تاکہ بما آتیناہم، جو ہم نے انہیں دیا ہے، کیا وقتی طور پر ٹیمپروری جو استفادے کے لیے، یہ تمتع ہو، لیکن فسوف یعلمون، انہیں عنقریب معلوم ہوگا۔ یہ مصیبت میں پھنسے تو ہماری یاد، اور باہر نکلے تو ہمارے شریک بنا رکھیں، انہیں پتہ چلے گا۔ اب ایک مثال دی جا رہی ہے حرم مکہ کی، اس کو ذرا غور سے سنیے، اور قریش جو شدت اختیار کیے ہوئے تھے نا وہ مخاطب ہیں۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے حرم کو ایک امن والی جگہ بنایا، اس کے باہر یتخطف الناس، اچک لے جاتے ہیں، آج کل تو بولتے ہیں کڈنیپ کرتے ہیں، جی، یعنی مکہ کے اطراف میں باہر کیا ہوتا تھا، بستیوں میں سے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، بچوں کو، عورتوں کو غلام بناتے تھے، یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن حرم کے لوگوں کو نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ حرم میں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، جو حرم کے باشندے تھے نا، یہ باہر بھی جائیں تو ان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ حرم کی وجہ سے جو ہم نے انہیں ولایت دی ہے، جو انہیں ٹرسٹ بنایا ہے، اس کی وجہ سے یہ برکت ہے کہ جب باہر جاتے ہیں تو دندناتے پھرتے ہیں، کوئی بھی ان کی طرف دیکھتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے لوگوں کو حرم شریف میں آنا پڑتا تھا، یعنی مکہ مکرمہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے انہیں دیا ہے، اس کے باوجود بھی جس نے دیا ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ افبالباطل یؤمنون، کہ باطل پر یقین رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اب سنیے، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ یہ آخری آیت ہے، شدت جنہوں نے کی، شروع سورہ سے جو چل رہا ہے، سنیے گا آخری آیت ان کے بارے میں۔ اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہے جو اللہ پر جھوٹی بہتان باندھے اور حق کو جھوٹلائے جبکہ اس کے پاس آیا قرآن، آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آخر میں کیا ہے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ان شدت کرنے والوں کو ٹھکانہ کون سا؟ جہنم، جی، ان کا ٹھکانہ ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ جو آج بھی شدت کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، ان کا ٹھکانہ کیا؟ جہنم۔ اس پوائنٹ کو یاد رکھیے، کہاں پہنچایا اللہ نے؟ تو جب ان شدت کرنے والوں کے ٹھکانوں کو بتلا دیا، اب رخ کرتے ہیں جن کی طرف شدت، جن پر شدت کی گئی، برتی گئی۔ تو یہی دو مسئلے زیر بحث تھے شروع سے، اور اختتام بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے، تو اس کو نہ بھولیے گا۔ زیر مسئلہ بحث تھا جو شدت جنہوں نے اختیار کی تھی اور جن پر شدت کی جاتی رہی۔ تو اب فوراً کفاروں کا ٹھکانہ بتانے کے بعد ان مظلوم مسلمانوں کی طرف توجہ ہو رہی ہے۔ تو سنیے غور سے، ہم بھی مظلوم ہیں، ہماری طرف توجہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جنہوں نے جد و جہد کی ہم میں، فینا فی دیننا، فی اقامت دین، فی اللہ لنہدینہم سبلنا، ہم راستوں کی رہبری ہم کریں گے۔ تو جس کی رہبری اللہ کرے اس کے لیے کسی کی گائیڈ کی ضرورت ہے نہیں۔ اور یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کاروں کے ساتھ ہے۔ واضح ہوا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن نیکوکار تو آپ جانتے ہیں، ہر نیکی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اقامت دین، تبلیغ، واعظ و نصیحت اور اچھے اخلاق کے سارے آتے ہیں۔ لیکن یہاں لفظ جو ہے جاہدو، اس کو ذرا سمجھنا ہے، ذرا ساتھ میں رہیے تو کچھ دیر اور میرے۔ دیکھیے، نماز پڑھنا، مثلا جو فارغ ہوتے ہیں
اب ان کو انتظار کرنا ہے کہ کب ملک الموت آئیں گے. جی ایسے لوگ تو ماشاءاللہ پیر، جمعرات اور مہینے کے 3 دن اور صبح سے پھر وہ جو حدیث ہے، یعنی اچھی چیزیں ہیں یہ سب، یعنی میں مفہوم جو یعنی بہت اچھی چیزیں ہیں کہ نماز کے بعد فجر کے بعد اشراق تک بیٹھے رہنا، یعنی اشراق ہو، چاشت ہو، دہا ہو اور روزے ہوں، رکھتے ہیں. بہرحال عاشورہ اور عرفات تو ہر لوگ رکھتے ہیں، جیسے مغرب کی نماز ہر کس عام پڑھتا ہے نا، لیکن یہ مزید یعنی رکھتے ہیں. یہ بھی ایک جہاد ہے، یہی لوگوں کو معلوم ہے جو مشہور ہے. اور ایک جہاد تیسرا اور بیچ کا جہاد بھول گئے ہیں، وہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک کون سا جہاد؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے اپنے بچوں کو تنظیموں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ تیسرا نمبر کا ہے کہ لے جائیے، یہ غلط طریقہ ہے. اس پر میں محنت کرتے آ رہا ہوں. اپنے بچوں کو تربیت کیجیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو کسی تنظیم کے حوالے نہ کیجیے. نہ جانے کہاں لے جائیں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی حمایت والی جماعت ہے، لیکن نکلتی ہے مخالفت والی جماعت. تو لوگوں کو یہی جہاد معلوم ہے. یہ جہاد کس کا کام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان کرتے تھے، اور آج کل یہ حکومتوں کے حوالے کر دیا گیا. وہ باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں، ملٹری میں شامل کرتے ہیں. لہٰذا یہ لوگوں کو پتہ ہے اور یہ پہلا پتہ ہے، درمیان کا غائب ہے. تو میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا. جہاد کا لفظ قرآن شریف میں ہے. ہم جہاد کی نفی نہیں کر رہے ہیں، اس کے طریقہ کار کی نفی کر رہے ہیں. تو پہلا تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول کرے، اخلاص کرے. اچھی چیزیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ اچھی چیز ہے. اور تیسرا جو ہے لیکن درمیان کا کیا ہے یہ بتلانا ہے. اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. یقین مانیے اگر آپ پہلے میں بھی کمی کریں اور تیسرا نہ ہی کریں، لیکن اگر یہ دوسرا کرتے ہیں تو تینوں جہاد کے کیا مقابلے میں انہیں تینوں جہاد سے بھی اکمل اور اتم ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہے وہ؟ اقامت دین. دین کے لیے کچھ کام کریں. یہ تو اپنی جنت بنا رہے ہیں، بنانی چاہیے. اپنی جنت بھی بنانی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، لیکن لوگوں کی جنت کون بنائے گا؟ اڑوس پڑوس والے کی کون بنائے گا؟ پڑوس میں بے نمازی ہیں، دین کی طرف توجہ نہیں، تو اس کے لیے یہ اصل جہاد ہے. والذین جاہدوا فینا، اس معنی کو آپ محفوظ کر لیں کہ اڑوس پڑوس لوگوں سے ملیے. لیکن ہم ملتے نہیں نا. وہ نہیں پڑھتا نماز، اس سے کیا ملنا جی. شیطان آتا ہے ہمارے پاس، ہم نماز پڑھتے ہیں. گزشتہ میں بیان کر چکا ہوں کہ شیطان کا وسوسہ دلانا آپ کے مومن ہونے کی علامت ہے. بتلایا تھا نا، پریشان نہ ہو. لیکن ٹکے نہیں. تو شیطان ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کے پاس نہیں جاتے جو نماز نہیں پڑھتا یا داڑھی نہیں رکھتا یا وہ توجہ نہیں دیتا دین کی طرف. یہ اصل جہاد ہے. کون سا؟ لوگوں سے ملیں اور جماعتوں کو نہ دیکھیں. یہ بھی ایک فلاں جماعت سے فلاں، پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کس جماعت سے ہیں. اگر معلوم ہوا کہ وہ اس جماعت میں نہیں جس جماعت میں ہم ہیں تو بھی سلام دعا نہیں کم. تو خیال رکھیے سب سے بڑا جہاد کون سا؟ ہر کس و ناقص سے ملیے. پڑوس میں غیر مسلم ہے اس سے بھی ملیے. میں آپ کو اس جہاد کا ایک قصہ بتاؤں، حقیقت میں ہوا ہے اور آج بھی وہ موجود ہیں، یہاں آتے رہتے ہیں. میں آپ کو قصہ بتاؤں مختصر سا اس مناسبت سے. غالباً وہ ہیں کرناٹکا سے ہیں، وہ ہندو تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے. ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ ہاسٹل سے کالج جو ہے وہ سائیکل سے جایا کرتے تھے. تو سائیکل سے بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھ ٹوٹے ہیں. تو بیچارہ ان کا جو پیر فریکچر ہوا اور جب اٹھا کر لائے ہیں تو بازو میں ایک مسلم تھا ہاسٹل میں ان کا ساتھی. تو اس نے سائیکل پر بٹھایا ڈبل سیٹ اور پلاسٹر لگوایا اور لا کے روم پر چھوڑ دیا. دوسرے دن صبح حاضر ہو گیا، چلیے کالج. دیکھیے بٹھا کر کالج لے کر گیا. پھر کالج سے واپس لاتا تھا، لے جاتا تھا، لاتا تھا، کھانا لاتا تھا اور پھر پلاسٹر نکالنے کرتا تھا. تقریباً مہینہ 2 مہینہ ہوا. تو ایک دن اس کے روم پر گیا، بھائی تم کون ہو؟ میرے رشتہ دار بھاگ گئے. کسی نے نہیں پوچھا تم ہو تو کون، نام کیا تمہارا؟ کہ اتنے بولے دیکھیے میں مسلمان ہوں، میرا اللہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ پڑوس میں کوئی تکلیف میں اور تم سو جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے. اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو میں بند کرتا ہوں. تو بولے نہیں اعتراض نہیں ہے، اگر میں جاننا چاہتا ہوں. تو بولے تمہارا اللہ وہ کیا ہے، وہ کوئی کتاب دو. تو انہوں نے ایک کتاب دی، رسالہ دینیات. اور آج وہ شخص اخلاق کی بنیاد پر کیا بنا؟ داعی اسلام بنا ہے.
آج وہ شخص آپ تھے اس میں جی. تو یہ ہے جہاد. اس کا نام کیا؟ جاہدوا فینا. لیکن لوگوں کو پہلا جہاد، تیسرا جہاد. اب دیکھیے اس کی سنتیں میں کتنا فرق پڑا ہوگا، کیونکہ پڑوس والے کو کہاں لے کر جانا ہے؟ ہاسپٹل لے جانا ہے، واپس لانا ہے، کالج لے جانا ہے. تو سنیے